السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کرنے والا ہوں جس کا نام ہے گیسوئے اردو۔ یہ کتاب بہت ضروری اور مددگار ثابت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نیٹ اور جے آر ایف کا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ گیسوئے اردو نیٹ اور جے آر ایف کے نئے نصاب 2019 کے مطابق مواد کو فراہم کرنے کی اس میں پوری کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہو سکی ہے یہ تو آپ ہی لوگ اس کا مطالعہ کر کے اور اپنی رائے دے کر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں یو جی سی نے نیٹ اور جے آر ایف کے لیے اس سال دوبارہ ایک جامع اور بہتر نصاب جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ اس نصاب کے تحت 2 موروثی یعنی آبجیکٹیو پیپرز دینے ہوں گے۔ پہلا پیپر سبھی مضمون کے طلباء و طالبات کے لیے لازمی ہے، جس میں معلومات عامہ کے سوالات ہندی اور انگریزی میڈیم میں معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس پیپر میں کل 50 سوال ہوں گے۔ ہر سوال کا 2 نمبر دیے جائیں گے، ہر سوال کے 2 نمبر دیے جائیں گے، تو یہ کل 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ دوسرا پیپر اختیاری مضمون کا ہے جو اردو ادب کا ہم جس میں کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کا ہے، جس میں 100 موروثی یعنی آبجیکٹیو سوالات حل کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ پرچہ 200 نمبر کا ہوا، تو کل نمبروں کی تعداد 300 ہوگی۔ یہ 300 نمبروں پر یہ دونوں پیپر مشتمل ہیں۔ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کا نصاب 2019 نہایت جامع ہے۔ اس نصاب کو تاریخ زبان اردو، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ کا فن، غزل اور نظم کا فن، داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ، تحقیق و تنقید، غیر افسانوی نثر، ادبی دبستان، تحریکات، رجحانات، یہ تمام چیزیں اس کے اندر مکمل طور پر دی گئی ہیں جو تقریباً 10 یونٹ کے اندر تقسیم کی گئی ہیں۔ اور یہ جو کتاب میں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں گیسوئے اردو، اس کتاب کے اندر ان تمام یونٹ کا مواد مکمل طور پر دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اور طلباء کی آسانی کے لیے اس کتاب کے شروع میں نیٹ اور جے آر ایف کا نیا نصاب 2019 نمونے کے طور پر دیا گیا ہے اور دسمبر 2018 کا حل شدہ پرچہ سالو یہاں پر کر کے دکھایا گیا ہے، دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر کس طریقے سے تمام یونٹ ہیں جو آپ کو اس کتاب میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب بہت ہی ہیلپ فل رہے گی اگر آپ نیٹ اور جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں بتا دوں اس سے پہلے میں گیسوئے اردو کے نام سے کتاب جو نئے نصاب کے مطابق آئی ہے ابھی مارکیٹ میں، گیسوئے اردو کے نام سے، ضیاء اردو کے نام سے، تو وہ بھی اس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن ابھی میں بتانے والا ہوں آپ کو اس کتاب کے بارے میں، گیسوئے اردو کے بارے میں۔ اس کے اندر 10 یونٹ ہیں جیسے میں نے بتا دیا آپ کو۔ پہلا یونٹ کے اندر تاریخ زبان اردو، جس کے اندر ہند آریائی زبان کی مختصر تاریخ، پراکرتک اپبھرنش، کھڑی بولی، یہ تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہیں۔ یونٹ 2 کے اندر آپ کو اردو شاعری کی اصناف، قصیدے کا فن اور مرزا محمد رفیع سودہ کا تعارف، پھر قصیدے کی کیا جو ہے آگے چیزیں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر دیکھنے کو آپ کو ملنے والی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو تھرڈ یونٹ ہے، تھرڈ یونٹ کے اندر آپ کو ملنے والا ہے اردو غزل کے بارے میں، جس کے اندر غزل کا فن اور پھر غزل کے فن کے اندر کون کون سے بڑے شاعر گزرے ہیں، پھر ان بڑے شاعروں کا تعارف، پھر ان کے ردیف کی جو ہے وہ ایک کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ ردیف الف کی غزلیں، ردیف با کی غزلیں، ردیف یا کی غزلیں، پھر درد کا تعارف، ایسے ہر شاعر کا تعارف دیا گیا ہے اور اس کی غزلیں دی گئی ہیں، اور ساتھ میں کلاسیفیکیشن اس کے ردیف کہ کس ردیف پر وہ کس حرف پر وہ خاموش ہو رہی ہیں غزلیں یا رک رہی ہیں، وہ اس میں بہت اچھی طرح سے دے دیا گیا ہے۔ تو سیکنڈ یونٹ کے اندر اردو شاعری کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کے اندر تمام بڑے شاعر، پہلے ان کا تعارف ہے، پھر ان کی مشہور غزلیں ہیں، پھر ان کی وہ غزلیں جن کا ردیف جو ہے کہیں الف ہے، کہیں یا ہے، کہیں با ہے، ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔
کلیات کا ذکر گیا ہے، کلیات حسرت ہے، کلیات غالب ہے، کلیات اقبال ہے، کلیات میر تقی میر ہے. تمام کتابوں کا اس کے اندر تعارف بھی دیا گیا ہے، شاعروں کا تعارف بھی دیا گیا ہے. تمام چیزیں اس میں بتمام و کمال آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد 4تھ یونٹ نظم کا ہے، جس کے اندر اردو نظم، اس کے اندر پھر جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ان کی نظموں کا ذکر ہے، ان شاعروں کا تعارف ہے. مثال کے طور پر نذیر اکبر آبادی کا تعارف ہوا، پھر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں، مثلا مفلسی لکھی، آدمی نامہ لکھا، یہ تمام چیزیں. اسی طرح پھر محمد حسین آزاد کا تعارف اور ان کی تصنیف ہے. پھر ان کی جو اچھی اور خوبصورت غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں، ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے نظم والے سیکشن میں. 5ویں یونٹ کے اندر اردو داستان اور ڈرامہ دیا گیا ہے، جس کے اندر داستان کا فن، پھر اس کے بعد داستان لکھنے والے جو داستان گو ہیں ہمارے، جیسے ملا وجہی ہیں، ان کا تعارف ہوا، ان کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر دی گئی ہیں. یونٹ 6 کے اندر آپ کو ناول اور افسانے کے بارے میں معلوم ہوگا. اس کے اندر ناول کا فن، پھر جو بڑے بڑے ناول نگار گزرے ہیں ان کے بارے میں، ان کے ناول کا خلاصہ. اچھی خاصی لمبی چوڑی اور موٹی کتاب آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے. اس کے بعد 7ویں یونٹ کے اندر آپ کو تنقید و تحقیق، جس کے اندر تنقید کا تعارف، پھر اس کے اندر کون کون ایسے لوگ ہیں جو تنقید لکھتے آئے ہیں، ان کی کیا کیا تصانیف ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. بالکل آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ان میں چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں. 8واں یونٹ ہے جس کے اندر غیر افسانوی نثر، اس کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا، اور اس کے اہم جو ادیب ہیں، اہم سوانح نگار ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملے گا. مثلا الطاف حالی ہے، اور پھر انہیں حیات اور لوگ ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی، اور چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو، حیات جاوید، اردو کے اہم خود نوشت جو ہیں ادیب کون کون سے گزرے ہیں، اختر الایمان نے اصابات خرابے میں کیا لکھا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، آل احمد سرور، خطوط غالب، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ تمام چیزیں آپ کو 8ویں یونٹ میں دیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد آپ کا 9واں یونٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اردو کے ادبی دبستان، ادارے، تحریکات اور رجحانات، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. جیسے دلی کالج ہوا آپ کا، اس کے بعد جو ہے وہ علی گڑھ تحریک ہے، یا آپ کہیں کہ ولیم فورڈ کالج ہے، دبستان لکھنؤ ہے، دبستان دہلی ہے، علی گڑھ تحریک ہے، ترقی پسند شعراء ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو بتمام و کمال 9ویں یونٹ کے اندر دیکھنے کو ملنے والی ہیں. 10واں یونٹ اردو کے دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں، یہ تمام چیزیں آپ کو 10ویں یونٹ میں دیکھنے کو ملیں گی، جس کے اندر رباعی، قطع، شعر آشوب، یہ تمام چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں دیکھنے کو 10ویں یونٹ میں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ کتاب آپ کو دہلی میں اگر آپ رہتے ہیں تو انجمن ترقی اردو بازار جامع مسجد پر آپ کو مل سکتی ہے. اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے. اگر آپ کو گھر بیٹھے کتاب منگانی ہے تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ایڈریس لکھوا سکتے ہیں. جو بھی اس کتاب کی قیمت ہے اور اسپیڈ پوسٹ کے جو چارجز لگیں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. آپ ایسے بھی منگا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی. اگر جانکاری پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.